گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ علیہ السلام کا ذکر ہو تو وہی آداب ہونے چاہیے. جب سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے اپنے دربار اقدس میں، جس طرح آج بھی تشریف فرمائے، اور آپ بیان فرماتے تھے تو صحابہ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ آنے والا جو بندہ ہوتا تھا وہ سمجھ اس طرح کر کے بیٹھے ہوتے تھے ساقت اور ادب سے کہ آنے والا سمجھتا تھا یا ان کے سر پہ کوئی ایسا پرندہ بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ ہم ہلے تو یہ اڑ جائے گا، یا ان کے سر پہ کوئی اتنا بھاری بوجھ ہے کہ یہ گردن اٹھا نہیں سکتے. حضور کے ذکر کا یہ ادب ہے. ادب کا ملوز ہر صورت ضروری ہے. کسی کو روکنے سے پہلے آپ خود اپنی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ایسا پرندہ بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ ہم ہلے تو یہ اڑ جائے گا، یا ان کے سر پہ کوئی اتنا بھاری بوجھ ہے کہ یہ گردن اٹھا نہیں سکتے. حضور کے ذکر کا یہ ادب ہے. ادب کا ملوز ہر صورت ضروری ہے. کسی کو روکنے سے پہلے آپ خود اپنی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی یا ایہا النبی یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك ومن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا و واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں. کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں جو رب کریم نے عرش پہ تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے اپنے حبیب کو مسند صدارت پہ بٹھا کے کیا. وہی کام کر رہے ہیں جو سرکار نے خود حضرت حسان بن ثابت کو منبر پہ بٹھا کے کیا. وہی کام کر رہے ہیں کہ جس کا رب کریم خود قرآن کریم میں حکم فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بہت تھوڑی گفتگو کروں گا، 10 یا 15 منٹ میں اپنی گفتگو کو پیغام کی حد تک محدود رکھوں گا. یاد رکھیے گا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلق برسالت کا نام ہے. یہ جو ہم میلاد شریف مناتے ہیں یہ ویسے ہی نہیں مناتے، یہ تعلق برسالت کا نام ہے. یہ رسول اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے. کیسے؟ دنیا کا بھی ایک قاعدہ ہے، توجہ بھرپور رکھیے گا. دنیا کا بھی ایک قاعدہ ہے، پوری دنیا میں ایک قاعدہ ہے. آپ بھی سنیں گے تو تسلیم کریں گے کہ اگر کسی کے گھر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے یا ہم کیا کرتے ہیں میلاد شریف منا کے حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، حضور کی ولادت کا جشن مناتے ہیں. تو دنیا کے بھی ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، میں علماء سے درخواست کروں گا اگر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، کسی کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس کی ولادت کی خوشی کوئی 5ویں یا 6ٹھے گھر سے آ کے نہیں مناتا. اس بچے کی ولادت کی خوشی 5ویں یا 6ٹھے گھر سے آ کے کوئی نہیں مناتا، بلکہ اس کی خوشی وہی مناتا ہے جس کا اس پیدا ہونے والے کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے. تو اسلام میں میلاد مصطفیٰ کی نہیں یہی حیثیت ہے کہ میلاد مصطفیٰ صرف وہ مناتے ہیں جن کا رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور سب سے بڑی بات سمجھ لگی، جس طرح اس پیدا ہونے
ہونے والے کی خوشی صرف وہ مناتے ہیں، صرف اس کے گھر والے یا اس کے چاہنے والے جن کا اس بچے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اغیار نہیں مناتے۔ اسی طرح میلاد مصطفیٰ بھی صرف وہی مناتے ہیں جن کا رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اغیار یہ جشن نہیں مناتے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس مہینے میں اکٹھے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ربیع الاول اس کا معنی کیا ہے؟ ایک بات اس پہ کر کے پھر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس پر دو باتیں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ اس کی مثال بھی ہوئی ہے کہ جس طرح کوئی چمن ہوتا ہے، جب اس پہ خزاں کا پہرا ہوتا ہے، خزاں کا دور ہوتا ہے، خزاں ہوتی ہے تو چمن میں ایک عجیب سناٹا سا چھایا ہوتا ہے، ایک عجیب بے رونقی ہوتی ہے، چمن کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا، نہ چڑیوں کی چہک ہوتی ہے، نہ بلبل کا ترنم ہوتا ہے، درخت بھی مرجھائے ہوتے ہیں، ایک بے رونقی کی ہوتی ہے، ویرانہ ہوتا ہے چمن۔ لیکن اچانک اسی چمن میں ایک ہوا چلنا شروع ہوتی ہے، ایک ہوا، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آ جاتے ہیں، درختوں پہ پتے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ ان کی آمد کے پیامی ہے سما کے جھونکے، ارے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اسی ویرانے چمن میں جس میں کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، اس میں لوگ سکون کریے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، درخت جھولنا شروع ہو جاتے ہیں، چڑیوں کی چہک شروع ہو جاتی ہے، بلبل کا ترنم شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کیا ہو گیا؟ کچھ عرصہ پہلے اتنی ویرانہ تھا چمن، اب اتنی بہار ہے، کیا ہو گیا؟ اس نے بتایا ایک بہار آئی تھی، بہار آئی تھی، ہر وہ درخت، ہر وہ پودا جس کا تعلق اپنی جڑ سے مضبوط ہے وہ کھل اٹھا ہے، لیکن وہ درخت جن کا تعلق اپنی جڑ سے کمزور ہے وہ آج بھی مرجھائے ہوئے۔ اسی طرح میلاد مصطفیٰ جب ایمان والوں کے درمیان آتا ہے، جب ربیع الاول آتا ہے، جب ربیع الاول آتا ہے تو ایمان والے جھومنا شروع ہو جاتے ہیں، ایمان والوں کے گھروں میں باہر آ جاتی ہے، ایمان والوں کے چہروں میں باہر آ جاتی ہے، ان پھولوں کی طرح ایمان والوں کے دل کھل اٹھتے ہیں اور گلی گلی میں نعرے لگاتے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ لیکن کچھ لوگ ان ایام میں بھی پریشان ہوتے ہیں، تو ان کی مثال بھی انہی درختوں کی طرح جن کا تعلق اپنی جڑ کے ساتھ مضبوط تھا، ان کا تعلق ایمان کے ساتھ کمزور ہوتا ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد۔ آج کل ایک سوال کیا جاتا ہے، آپ سے بھی لوگ کرتے ہوں گے، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کے نبی علیہ السلام کو غیب کا علم تھا؟ کیا آپ کے نبی غیب کا علم رکھتے ہیں؟ آپ ان سے سوال کیا کریں کہ ارے عقل کے اندر، یہ سوال کرنے سے پہلے لفظ نبی کا معنی تو جان لیتے۔ لفظ نبی کا تو معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ لفظ نبی کا معنی ہی جاننا ہے نا۔ ہمارے پہ نہیں یقین، نہ مانو، ایسے علماء پہ نہیں یقین، نہ مانو۔ کسی بھی ایسے شخص سے پوچھ لو جو عربی جانتا ہو، سبحان اللہ، کوئی بھی تفسیر پڑھ لو، لیکن تفسیر ان کی جو عربی مکمل جانتے ہو۔ حضرت میں نے ایک دفعہ ان کی تفسیر اٹھائی، انہوں نے یا کا ترجمہ لکھا ہے، ایھا کا ترجمہ لکھا ہے، اور نبی کا ترجمہ لکھا ہوا نبی۔ تو پہلے میں نے سوچا کہ یہ تفسیر لکھنے والے کی عربی کمزور تھی، یا کا بھی ترجمہ لکھ دیا، ایھا کا بھی ترجمہ لکھ دیا، نبی کا ترجمہ نہیں لکھا۔ پہلے میں سوچا کہ عربی کمزور تھی، پھر میں نے سوچا کہ اگر عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کرتے؟ اگر عربی ہی کمزور ہونی تھی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کرتے؟ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ عربی نہیں کمزور، یہ لکھنے والے کا ایمان کمزور ہے۔ لفظ نبی کا معنی ہی جاننا ہے نا، کسی بھی عربی سے پوچھ لو، اور وہ عربی جاننے والا بے شک ابو جہل ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو ثابت کیوں کروں گا کہ ایک دفعہ ابو جہل مٹھی میں کنکریاں رکھتا ہے،
ان کو چھپا لیتا ہے, غیب بنا دیتا ہے. اب ابو جہل جا رہے ہیں نبوت آزمانے, عربی تھا نا, اس کو اس دور کے عربی ابو الحکم کہا جاتا کہتے تھے, اتنی عربی جانتا تھا. یہ تو سرکار نے ایک دفعہ فرما دیا ابو جہل, تو اس کی ڈگری بن گئی جہلوں کا باپ. ایک دفعہ وہ نبوت آزمانے جا رہے ہیں, ابو جہل مٹھی میں کنکریاں رکھتا ہے اور چھپا لیتا ہے, یعنی ان کو غیب بنا لیتا ہے. جاتا ہے ہمارے آقا کی بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر اللہ کے نبی ہے تو بتائیں میری مٹھی میں جو غیب ہے وہ کیا ہے. پتا چلا اتنا تو ابو جہل بھی جانتا ہے کہ اگر نبی ہوئے تو غیب کا علم رکھتے ہوں گے. لیکن سرکار نے اس سے بھی اوپر کی بات فرمائی. سرکار نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ تجھے بتائے کہ میں کون ہوں. اس نے کہا اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا. اب سنیے, جب اللہ کے نبی مردہ زندہ کیا کرتے تھے, جب اللہ کے نبی مردہ زندہ کیا کرتے تھے تو اس کا زندہ ہونا بڑی بات ہوتی تھی, اس کا کلام کرنا بڑی بات نہیں ہوتی تھی, کیونکہ بولتا ہوا مرا تھا. اگر اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا لیکن گونگا زندہ ہوتا, وہ تو نبی کے معجزے میں عیب گنا جاتا. اس کا زندہ ہونا بڑی بات ہوتی تھی, اس کا کلام کرنا بڑی بات نہیں ہوتی تھی, اور اس کے لیے کوئی نئی روح نہیں تخلیق کی جاتی تھی, وہی روح جو اس سے نکلی نہیں ہوتی تھی وہ واپس آ جاتی تھی. اور تیسری بات, وہ فرمایا کرتے تھے کم بِإِذْنِ اللَّهِ, میرے آقا نے کچھ فرمایا نہیں, میرے آقا نے صرف توجہ فرمائی اس کی مٹی کی طرف, میرے آقا کے حکم سے نہیں, میرے آقا کی صرف توجہ سے پتھروں میں چال بھی آتی ہے, پتھروں میں زبان بھی آتی ہے, پتھروں میں علم بھی آتا ہے. اور سن لو, مٹی کے اندر تھے پتھر, مٹی کے اندر پتھر کو کیا پتا کہ باہر کون ہے, لیکن پتھروں نے سرکار کا کلمہ پڑھ کے اس کو بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. تو پتھروں میں علم غیب آیا کہ نہیں آیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کے علم غیب پہ اختلاف کرنے والا میرے آقا تو وہ آقا ہے جو پتھروں پہ توجہ فرما دے تو پتھروں میں چال بھی آ جاتی ہے, پتھروں میں زبان بھی آ جاتی ہے, پتھروں میں علم بھی آ جاتا ہے, اور وہ علم خالی علم نہیں ہوتا, ارے پتھروں میں علم غیب آ جاتا ہے. سمجھ لگی؟ ہمارے آقا تو اگر پتھروں کی طرف بھی توجہ فرما دے تو مٹھی میں بند پتھروں کی طرف میں علم غیب آ جاتا ہے. تو ہمارے آقا کے علم غیب کا کیا کہنا ہے؟ رسول اللہ خود فرماتے ہیں, سرکار کا اپنا فرمان ہے کہ مجھ سے سوال کرو, مجھ سے سوال کرو, جو ہو گیا اس کے بارے میں پوچھو, میں یہاں بیٹھے ہوئے اس کی خبر عنایت کروں گا. اس وقت کائنات میں کہیں بھی عرش پہ یا فرش پہ کسی مقام پر بھی کچھ بھی ہو رہا ہے, کسی چیز کی خبر جاننا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو, میں اس کی خبر عنایت فرماؤں گا. سرکار خود فرماتا ہے یہاں تک نہیں کہ جو ہو گیا وہ بتاؤں گا, جو ہو رہا ہے وہ بتاؤں گا. سرکار خود فرماتے ہیں کہ آج سے لے کر قیامت تک یا قیامت کے بعد بھی جو کچھ ہونا ہے وہ مجھ سے پوچھو, میں اس کی خبر عنایت فرماؤں گا. ہمارے آقا خود فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا. صرف اس کو نہیں جانتا بلکہ اس کے باپ کے نام سے بھی واقف. سرکار خود فرماتے ہیں میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ کے نام سے بھی واقف. اب علم غیب کے معاملے میں نے قرآن سے آیت پڑھی, پھر میں نے حدیث سنائی. اب آج کل اکثر لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں نوکر صحابہ کا, کہ صحابہ کے مسلک کے پاسدار ہم ہیں. خالی نعرے لگانے سے نہیں ہو جاتا, خالی نام رکھ لینے سے نہیں ہو جاتا. صحابہ کا نوکر بندہ تب ہوگا جب صحابہ کے عقائد پہ چلے گا. تو علم غیب کے معاملے میں صحابہ کا کیا عقیدہ ہے, صحابہ کا کیا عقیدہ ہے؟ سرکار علیہ السلام کا دربار میں تس لگا ہے, جیسا کہ آج بھی لگا ہے, تب بھی لگا ہوا تھا جب کچھ نہیں تھا, آج بھی لگا ہوا ہے اور تب بھی لگا رہے گا جب کچھ بھی نہیں ہوگا.
ہوگا. یہ دربار تب بھی لگا ہوا تھا جب کوئی اور دربار نہیں تھا. یہ تخت تب بھی شانوں والا تھا جب کوئی اور تخت نہیں تھا. اور یہ دربار تب بھی لگا رہے گا جب کوئی اور دربار نہیں ہوگا. یہ تخت تب بھی شانوں والا ہوگا جب کوئی اور تخت نہیں ہوگا. وہ دربار لگا ہوا ہے. ایک غلام حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا تجھے قیامت کی بڑی جلدی ہے, کوئی قیامت کی تیاری بھی کر رہی ہے. تو بات آگے. اب دیکھو صحابہ کا کیا عقیدہ ہے. صحابہ جانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ جاننا ہے نا قیامت کب آئے گی, کسی کو نہیں پتا, بہت بڑا غیب ہے. جاؤ رسول اللہ سے پوچھ لو, رسول اللہ بتا دیں گے کہ قیامت کب آئے گی. پھر سرکار نے فرمایا قیامت کی تیاری کر رکھی ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی عمل ایسا نہیں, کچھ ایسا نہیں کہ کل آپ کا رب پوچھے کہ بتاؤ کیا لائے ہو تو میں اس کی بارگاہ میں پیش کر سکوں, لیکن یا رسول اللہ ایک چیز ہے, یہ دل آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. سرکار نے اس غلام کو فرمایا تھا کہ جا میرے غلام یہ تیرے لیے بہت کافی ہے. حضرت عمر فاروق روایت فرماتے ہیں, حضرت عمر فاروق روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار فجر کی کہ ہمارے درمیان رونق افروز ہوئے, سرکار نے خطبہ جاری فرمایا اور آپ فرماتے ہیں اس دن سرکار نے ہمیں جو ہو گیا ازل سے لے کر آج تک جو ہوا وہ بھی بتا دیا, اور اب سے لے کر اب تک جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی خبر عنایت فرما دی. آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے. یہ تو ہوا یا ایھا النبی. اب آخری بات, انا ارسلناک شاہدا. رب کریم فرماتا ہے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, انا ارسلناک شاہدا, ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا. اب گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, جن چیزوں کے ہونے کے بغیر, جن میں سے ایک کے ہوئے بغیر بندہ گواہی نہیں دے سکتا, اس کو گواہ نہیں مانا جائے گا, اس کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا, اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی. الحضور مع المشاہدہ, مع المشاہدہ. یہ گواہ جو ہے وہ جس در کی گواہی دے رہا ہے, جب کی گواہی دے رہا ہے, جس کی گواہی دے رہا ہے وہاں پر حاضر بھی ہو. الحضور مع المشاہدہ, صرف حاضر نہ ہو بلکہ جس کی گواہی دے رہا ہے اس کا مشاہدہ بھی کرے. اب حضور کس کا گواہ ہے؟ یہاں پر مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ ایک تو سرکار کو رب کریم نے اپنی وحدانیت پر گواہ بنا کر مبعوث فرمایا. رب کریم نے اپنی وحدانیت پر گواہ بنا کر مبعوث فرمایا. اور یاد رکھنا یہ صرف ہمارے آقا کی شان ہے. ہمیں پہلے بھی نظر آتا ہے, ہر نبی آتا ہے, شانوں والے نبی آئے, 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہے. کوئی نبی آیا, کوئی نبی آتا ہے فرماتا ہے لا الہ الا اللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا جس کی طرف بلا رہے ہو اس کو دیکھ رکھا ہے؟ کہتے نہیں آواز آئی تھی. پھر کوئی نبی آتے ہیں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا, کہا نہیں فرشتہ آیا تھا. پھر ایک نبی تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا, کہا نہیں وہی آئی تھی, آواز آئی تھی, اس ذریعے پیغام آیا, اس ذریعے پیغام آیا. کوئی کیا ذریعہ بیان کر رہا ہے, کوئی کیا ذریعہ بیان کر رہا ہے, کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہاں دیکھ رکھا ہے. لیکن ہمارے آقا جب تشریف لاتے ہیں, رسول اللہ جب تشریف لاتے ہیں, آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا, فرمایا ہاں دیکھا بھی ہے اور بڑے حسین انداز میں دیکھی. یہ صرف اگر اعزاز حاصل ہے تو ہمارے آقا کو حاصل ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہاں میں جس کی طرف بلا رہا ہوں, جس کی طرف بلاتے ہیں پہلے انبیاء, میں نے اس کو دیکھا بھی ہے, خالی دیکھا نہیں ہے, بڑے حسین انداز میں, بہت حسین انداز میں دیکھا ہے. دوسری بات لکھتے ہیں مفسرین اکرام کہ سرکار کو رب کریم نے ہر اس پر گواہ بنایا جس کی طرف آپ کو بھیجا. کس کی طرف بھیجا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کوئی نبی آیا ایک خطے کا نبی, کوئی نبی آیا ایک قوم کا نبی, کوئی نبی آیا ایک قبیلے کا نبی, کوئی نبی آیا ایک شہر کا نبی, کوئی نبی آیا ایک ملک کا نبی, کوئی
نبی آیا ایک عالم کا نبی، یہ صرف ایک ملک کے نہیں نبی، یہ صرف ایک قوم کے نبی نہیں ہے، یہ صرف ایک ملک کا نبی نہیں ہے، یہ صرف ایک شخص کا نبی نہیں ہے، یہ صرف ایک عالم کا نبی نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے رب کریم نے ساری خلق کا رسول بنا کے بھیجا، اور علماء سے پوچھو رب کریم خالق ہے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جتنی خلقت ہے، جتنی خلقت ہے، وہ ملائکہ ہو، وہ عرش والے ہو یا وہ فرش والے ہو، سب خلقت میں گنی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ساری خلق کا رسول بنایا، تو ساری خلق کا پر انا ارسلنا کا شاہدہ، ساری خلق پر گواہ ہے، اور گواہ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ گواہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ تو میرے آقا فرش والوں کے بھی گواہ ہے، فرش پہ بھی حاضر ہے، میرے آقا عرش والوں کے بھی گواہ ہے، عرش پہ بھی حاضر ہے، میرے آقا جنت والوں کے بھی گواہ ہے، جنت میں بھی حاضر ہے، میرے آقا اس عالم کے بھی گواہ ہے، اس عالم میں بھی حاضر ہے، میرے آقا ہر عالم پہ رحمت ہے، ہر عالم کے گواہ ہے، میرے آقا ہر عالم میں حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ نبی کو اپنے خدا نہ مانو، خدا سے لیکن جدا نہ مانو۔ خبردار بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، میرا یہ انداز نہیں ہے کہ آپ کو بولوں مجھے دانت دو، ایک سے نیچے کر لو، پہلے یہ بتا دوں میں آپ کی دانت کا طلبگار نہیں۔ دانت ہوتی ہے شاباش، میں جن کی گفتگو کرتا ہوں نا، جن کی باتیں کرتا ہوں، میں انہیں سے شاباش دیتا ہوں۔ میری جھولی میں آپ کچھ نہیں ڈال سکتے، میں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا، میں اس زمانے اس نے بہت محبت کے ساتھ اپنے آقا کی محفل سجائی، میں یہاں پر گلزار عبدالکریم کے پھول دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نہ آپ کی دانت کا طالب ہوں، نہ کسی اور چیز کا طالب ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ یاد رکھنا میری جھولی میرے مالک نے خوب بھر ڈالی۔ آپ کو جو کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھاؤ، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ للکار کے اپنے آقا کے گستاخوں کو اپنے غیرت کا اظہار کرو۔ ہاتھ اٹھا کے بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے، غیرت سنی زندہ ہے، غیرت سنی زندہ ہے، غیرت سنی زندہ ہے۔ آپ پہ ہر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ نبی کو اپنے خدا نہ مانو، خدا سے لیکن جدا نہ مانو۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ، اہل سنت مذہب حق، اہل سنت والجماعت، اہل سنت کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، نبی نبی ہے، نبی نبی ہے، بس ہمارے لیے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے آقا کی جو بات کرتے ہیں نا، بیٹھ جائیے، میں یہ جو آپ کو حوالے دے رہا ہوں یہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آج کل شیاطین، منافقین اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، وہ کالی بھیڑیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آتی ہے، کہتی ہے بس اللہ اللہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے کلام کرو۔ یاد رکھنا علماء تشریف فرمائے، کوئی مقام آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایسا دکھا دو کہ اللہ کریم نے ڈائریکٹ کسی آدمی سے کلام کیا ہو۔ اس کی تو شان ہی ہے کہ اس نے جس سے کلام کیا وہ نبی بن گیا۔ اس نے کبھی کسی تیرے میری اوقات کے وہ ہم سے کلام کرے؟ تیری کوئی اوقات ہے؟ میری کوئی اوقات ہے؟ زمین پہ پھرنے والے کیڑا، تیری میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ مولا ہمارے سے کلام کرے۔ اس نے جب کسی اپنی مخلوق سے کلام کیا، جب کسی مخلوق سے کلام کیا تو نبی کو وسیلہ بنا کے کیا۔ ارے نادان منافق، جب وہ اللہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر تیرے سے کلام کرنا پسند نہیں کرتا تو تو ایک گناہگار بندہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس سے کلام کرے۔ وہ رب ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر کلام نہیں کرتا، تو بندہ ہو
کہ نبی کے وسیلے تک اس تک پہنچے گا. نہیں، لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا ملا جی زینت ہو، ہاتھ میں دامن ہے مصطفیٰ. حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتا تھا میرے حبیب کے، نہ رات دیکھتا تھا نہ دل دیکھتا تھا. پاکستان ہو، انگلینڈ ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، کوئی ملک ہو، جاتا تھا گلے پھاڑ پھاڑ کے میرے حبیب کے نعرے لگاتا تھا. حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر یہ بتائے گناہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے، بس مصطفیٰ چاہیے. یہی پیغام دینے آئے ہوں تمہیں، یہی پیغام دینے دنیا کے کونے کونے میں جاتا ہوں، یہی پیغام دیتا ہوں کہ خبردار اپنے نبی کے وفادار رہو. اور یہ دعوت دینے آتا ہوں، کبھی نہیں گھبراتا کسی سے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتا ہوں، صرف نعرے نہیں لگاتا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سینہ تان کے ہر جگہ جا کے بات کرتا ہوں. یہ دعا کرتا ہوں کہ سرکار میری جان کا نذرانہ قبول فرمائے. آج کل ایمان کے لٹیرے طرح طرح کے لبادے اوڑھ کے پھر رہے ہیں، کوئی رسول اللہ کا گستاخ ہے، کوئی رسول اللہ کے صحابہ کا گستاخ ہے. سرکار کے صحابہ کا گستاخ بھی یاد رکھنا رسول اللہ کا گستاخ کہلائے گا. اور اہل بیت کی محبت تو ایمان والے کے لیے شرط اول ہے. میں بات کر رہا تھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ کا شاہدہ، آخری حدیث سنا کے اپنے گفتگو ختم. آگے بھی کئی مقامات پر میں نے پہنچا. حاضر ناظر پر صحابہ کا عقیدہ آپ جان لو، تاکہ یہ نہ کہنا کہ میں پھر نوکر صحابہ کا. یا تو صحابہ سے رشتہ توڑو یا ہم سے صفہ صحابہ ہمیں نوکر صحابہ کا. یوں ہی کہتے ہیں نا کہ ہم تو صحابہ کے عقائد کا عمل کرنے والے. عقیدہ صحابہ کا سن لو حدیث کے روشنی میں. البدایہ والنہایہ کا سینہ کھولو اور یہ واقعہ پڑھو، پھر فیصلہ کرو صحابہ کے نوکر تم ہو یا صحابہ کے نوکر ہم. میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہے. حضرت خالد بن ولید اس جنگ کے کمانڈر ان چیف ہیں. شکست کی طرف میدان جا رہا ہے، شکست ہو رہی ہے، مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، وہ لوگ غالب آ رہے ہیں جنگ میں. جب بالکل حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ اب بالکل شکست جو ہے شکست ہونے لگی ہے، کوئی کامیابی کی صورت نہیں نکل رہی، تو انہوں نے کیا کیا؟ کہنے والے میں نوکر صحابہ کا سن خالد بن ولید کا عقیدہ، سن صحابہ کا عقیدہ. تلوار پھینکی، جنگ چھوڑی، ایک اونچے مقام پر جاتے ہیں. اس اونچے مقام پر جا کے مدینہ منورہ کی طرف منہ کرتے ہیں. وہ جانتے تھے مکہ کس طرف ہے، وہ جانتے تھے سدھے کعبہ کدھر ہے، لیکن کعبے کی طرف منہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف منہ کرتے اور کہتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میری مدد کو پہنچے، یا رسول اللہ میری مدد کو پہنچے، یا رسول اللہ میری مدد کو پہنچے. لمحوں میں مسلمانوں کی قدم چوم لیا کامیابی نے. آج بھی تمہیں یہی پیغام دیتا ہوں، کسی آگے پیچھے کے چکر میں نہ جانا، کسی دو ٹکے کے پتوں کی باتوں میں نہ آنا، کہیں نہ جانا. تمہیں یہ نہیں کہنے آیا کہ عیدگاہ ہو، تمہیں یہ نہیں کہنے آیا کہ میرے پاس آؤ، تمہیں یہ نہیں کہنے آیا کہ میرے وہاں آؤ، تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ
جب بھی کوئی پریشانی ہو تو میرا دیا ہوا نسخہ آزما لینا, اپنے گھر میں بیٹھنا, گنبد خضرا کا تصور کرنا, مدینہ منورہ کی طرف منہ کرنا اور کہنا اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کو پہنچے. لمحوں میں کامیابی آئے گی, لمحوں میں رحمت آئے گی سرکار کی, لمحوں میں کامیابی آئے گی. تم بھی یہ کہا کرو گے کہ بے یقینی کی فضا کہتی ہے کہ ہم ہیں, غم ہے, پر دل کو ڈھارس کوئی دیتا ہے کہ ہم ہیں, ہم ہیں, فکر نہ کرو ہم ہیں. اللہ کریم تجھے اور مجھے اپنے مالک کا, اللہ کریم اپنے حبیب کا اور ہمارے مالک کا, ہماری جانوں کے بادشاہ کا, ہمارے سب کچھ ہمارے نبی علیہ السلام کا وفادار رکھے. ہم جیے تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے جیے, قبر میں جب سرکار آئے تب بھی ہم کہے لبیک یا رسول اللہ. حشر میں بھی جب ہم اٹھے تو سرکار کے جلوس پہ, سرکار کے پیچھے پیچھے نعرہ رسالت لگاتے ہوئے جا رہے ہو. جنت میں بھی اسی طرح سرکار کے قدموں کے سائے میں اکٹھے ہو, سرکار کے سائے میں یہی نعرے لگاتے رہے. اللہ تعالی ہمارا جینا مرنا ہمارے آقا کے نام پہ کر دے. جیے تو سرکار کی خاطر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کہہ رہے ہمارے نبی کر رہے ہو تو کچھ اور ہمارے نبی پڑھو. میں نے ابھی تک اپنی زبان استعمال کی, اپنے الفاظ استعمال کیے اور قرآن کا ترجمہ کیا, حدیث کا ترجمہ کیا. اب میں اس شخصیت کے زبان سے صرف 2 منٹ یہ آپ کو بتاؤں گا, جو شخصیت اہل سنت کی محسن, جس شخصیت کی جوتیاں فقیر کے سر کا تاج ہے. ہاں یہ جو بات کی جاتی ہے تو تیرا, اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ جو تو تیرا پڑھ دے وہ گستاخ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ ایک وہ دیا جاتا ہے, ایک بات کی جاتی ہے عیدگاہ والوں کی طرف سے. ہمارے مرشد نے ہمیں ایک یہ طریقہ بتایا کہ بھئی ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم سرکار کو اس طرح کہیں. ہم اگر ان کا تو تیرا کا آ جائے تو آپ پڑھتے ہیں اور تو بھی سن لے. میں خانقاہ سے آیا ہوں, ایک تصوف کی جگہ سے آیا ہوں, ایک روحانیت کی جگہ سے آیا ہوں. اپنے آپ کو اس قابل کر کہ نفل پڑھ, رات کو سجدے میں جایا کر. اپنے آپ کو اس قابل کر کہ تو اعلیٰ حضرت سے تیری ملاقات ہو, ان سے سوال کرنا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں یا وہ غلط کہتے ہیں, وہ تجھے اس کا جواب دے دیں گے. تو ان کی زبان میں میں آپ کو بتاؤں وہ کیا کہتے ہیں کہ تیرگی میں اجالا ہمارے نبی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. روشنی کا ہمارے نبی, روشنی کا ہمارے نبی, کملی والے ہمارے نبی, سب سے سب سے والوں تو یوں چاہیے مانگنا پھر کسی سے بھی کیوں.
اپنے نبی کا وفادار رکھے، ہمیں اپنے نبی کے گن گانے والا رکھے، اپنے نبی کا نمک حلال رکھے۔ اور آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے نبی کے ماننے میں غیرت مند رہا کرو۔ کسی گستاخ کو، کسی منافق کو، کسی شیطان کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے آگے تمہارے نبی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرے، تمہارے نبی کے علم غیب کے بارے میں کوئی کمزور بات کرے، تمہارے نبی کے اختیار کے بارے میں کوئی کمزور بات کرے، تمہارے نبی کے کسی شان میں بھی کوئی کمزور بات کرے۔ مضبوط رہو، ڈٹ کے رہو، ڈٹ کے رہو، سینہ تان کے اپنے آقا کے نعرے لگایا کرو۔ اس جہان میں بھی کامیاب رہو گے، اس جہان میں بھی کامیاب رہو گے۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے پاس آ کے، آپ کی محبتیں دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ احسان صاحب آپ کو اسی طرح اپنی رحمتوں سے نوازے۔ دل خوش ہو گیا یہ محفل دیکھ کے، دل خوش ہو گیا آپ کو دیکھ کے، آپ کی یہ محبتیں دیکھ کے۔ اسی طرح رنگتے جاؤ، رنگتے جاؤ، اپنے آقا سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہو، میلاد شریف مناتے رہو، نعرے لگاتے رہو سرکار کے۔ انشاءاللہ سرکار سے تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کریم آپ کا جی جلدی بیٹھیے تشریف لیجیے۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی ہو۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں حضور قبلہ صاحب ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ تشریف رکھیں جناب، مہربانی فرمائیں جناب، تشریف رکھیں، قبلہ کی زیارت بھی فرمائیں اور محفل پاک کو بھی سنیں۔ تشریف رکھیں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بطحا کی عزت پر علماء نے مصطفیٰ توجہ فرمائے، نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ خدا شاہد ہے، کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ تشریف رکھیں، آگے سناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتمس ہوں جناب محترم سرور حسین نقشبندی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری پیش فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوء ادب ہے، حضرت کے بعد مجھے کہا گیا ہے، لیکن میں مسلسل 2-3 دن سے سفر میں ہوں، فلائٹ کے لیٹ ہونے کی وجہ سے بر وقت نہیں پہنچ سکا۔ لیکن حضرت نے جو گفتگو فرمائی اور حضرت کے ساتھ جو میری شناسائی اور محبت جس نسبت سے ہوئی ہے، وہ نسبت ہے حضور جانتے ہیں۔ مل کے ذرا کہیے حضور، بآواز بلند ذرا کہیے حضور جانتے ہیں۔ اور آپ کا حکم بھی یہی ہے، تو بلا تمہید اسی گفتگو کے تسلسل میں جو سرکار کی محبت کے ترانے ابھی سب نے پڑھے اور حضرت کی زبان سے سب نے سنے، اسی کو نعت کی زبان میں چند اشعار میں میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بآواز بلند مل کے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند مل کے ذرا پڑھ لیں، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر
سدرا. حضور جانتے ہیں جو عقیدے کی بات ابھی صاحبزادہ والا شان نے فرمائی، حضور جانتے ہیں، سب مل کے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہہ دیں حضور کو ابھی اتنی دیر یہی بتایا نا. اب ہاتھوں کو اٹھا کے حضرت کے ساتھ مل کے پڑھیں اور یہ عقیدے کا اظہار کریں کہ حضور جانتے ہیں، تاکہ حضور بھی دیکھیں گے کس کس غلام کا یہ عقیدہ ہے کہ میں جانتا ہوں. پھر حضور بھی قیامت کے دن آپ کو نہیں بھولیں گے. ہاتھوں کو اٹھا کے ماحول بن جائے اس طرح حضرت کے ساتھ. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. اور کہاں ہے عرش مولا، کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں. اور عقیدے کی کیا خوبصورت بات حضرت نے ارشاد فرمائی. اور اہل محبت کا عقیدہ تو یہاں تک ہے، میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے. مل کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. میرے سفر کا ارادہ میرے سفر کا ارادہ حضور. اور بلا بھی کمرے کا ٹکٹ کے لیے بھی آگے اعلان ہو رہا ہے، لیکن شیر سماعت کے لیے کہ سرکار کسی کو قدموں میں بلا کے نوازتے ہیں اور کسی کے پاس کوئی تشریف لا کے نوازتے ہیں، جیسے نوازنا چاہے. مل کے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. بلا بھی سکتے ہیں وہ آ بھی سکتے ہیں. بلا بھی سکتے ہیں وہ آ بھی سکتے ہیں. ارے یہ دوریوں کو مٹانا، یہ دوریوں کو مٹانا. ہاتھ بلند کر کے حضور جانتے ہیں. یہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں. اور شیر سماعت کے لیے ایک دفعہ مل کے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. کیوں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے سب محبت سے کہتے ہیں ہر ایک غلام
چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. گونج پڑ جائے ذرا کہہ دیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. اور صحابہ کرام کا ذکر فرمایا صاحبزادہ والا شان نے کیا خوبصورت انداز سے. اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اسی لیے تو ہر ایک بات ان سے پوچھتے تھے. ارے یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، بلکہ یہ مانتے تھے صحابہ، یہ مانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. اور کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، کہ ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. مل کے کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ. کلام جو نیا ہے وہ حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع نہیں مل سکا، اور آج خوش قسمتی ہے کہ تشریف فرما ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ گونج پڑ جائے. یہ عید شریف کا پیغام بھی ہے، اہل محبت کا عقیدہ بھی ہے، اور جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ جو دیوانہ وار حضور سے محبت کا پیغام جو صاحبزادہ والا شاہ نے دیا ہے، اس کو ان اشعار کی صورت میں فرمائشیں دوستوں کی بہت سی ہیں، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو پھر ضرور پوری کر دی جائیں گی. مل کے محبت سے ذرا میرے ساتھ گونج پڑ جائے اور سب کہتے ہیں ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی. گونج پڑ جائے ذرا کہیے ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے. گونج پڑ جائے ذرا محبت سے کہتے ہیں ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے. دل ہر دھڑکن کے
اپنے نبی کے دیوانے ہم 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 اپنے نبی کے نے دل ہر دھڑ کے ساتھ کہے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے ارے یہ دنیا جتنا شور کرے پر ہم اپنے نبی کے دیوانے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کہہ دیجیے ہم اپنے نبی نے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے اور یہ پیغام قبلہ صاحب دادا والا شان کی طرف سے عیدگاہ شریف کی طرف سے اہل محبت کو پیغام کیا ہے کہ یہ نعرہ حرزِ جاں کر لو یہ نعرہ حرزِ جاں کر لو اور کامل اپنا ایمان کر لو ارے یہ نعرہ حرزِ جاں کر لو یہ نعرہ حرزِ جاں کر لو اور کامل اپنا ایمان کر لو کون سا نعرہ کہ ہم اپنے نبی کے دیوانے 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 اور پیغام جو دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اور حضرت اتنی دور تشریف لے کے آئے ہیں پیغام کیا دینے کے لیے آئے ہیں کہ سب دور اندھیرے ہو جائے سب دور اندھیرے ہو جائے اور پر نور سویرے ہو جائے ارے سب دور اندھیرے ہو جائے پر نور سویرے ہو جائے کیسے ارے یہ شمع ہر ایک گھر میں جلے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے یہ شمع ہر ایک گھر میں جلے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے اور یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ان گھروں میں پیدا فرمایا جو سرکار کے ماننے والے ہیں اور پھر نسبت والوں کے ساتھ اور ایسے بزرگوں سے نسبت فرمائی جو حضور کی محبت کا پیغام دنیا بھر میں دے رہے ہیں مل کے کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ ہاں ہے سرور اللہ کی رحمت ہے ہم پر اور یہ خاص عنایت ہے ہم پر کیا ست شکر ہمارے وقت بھلے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے
مل کے ذرا محبت سے پڑھ لیجئے کہ حضور ایسا کوئی، یہی ایک شعر پڑھنا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سب کو بار بار حرمین شریفین کے سفر نصیب فرمائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اپنے ہاتھوں کو ابتدا بناتے ہوئے محبت سے کہہ لیں حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، کیونکہ نہ نیر بگایا بن دیے، نہ دکھڑے سنایا بن دیے، نہ نیر بگایا بن دیے، نہ دکھڑے سنایا بن دیے، اللہ دیا سونے محبوبہ کل تیرے بنایا بن دیے، سلام کے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، ایک دفعہ مل کے آخر میں کہہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، بیڑا محمد والا لیندا اے تاریاں، بیڑا محمد والا لیندا اے تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا محمد والا لیندا اے تاریاں، بیڑا محمد والا لیندا اے تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینہ پاک جانا
پاک جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینہ پاک کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا لیندہ تاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سبحان اللہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا وہ خوش نصیب بمبر سے تعلق رکھنے والا چھنی فضل داد ضلع بمبر خاص پنجیڑی نام راجہ سلیمان لیاقت راجہ سلیمان لیاقت وہ سٹیج پہ تشریف لائیں راجہ سلیمان لیاقت ولد راجہ لیاقت اقبال ماشاءاللہ ایک اور ٹکٹ انعامی ٹکٹ مون والوں کی طرف سے یہ ٹکٹ بھی مون کی حیثیت رکھتا ہے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس محفل کے انعام پہ اعزاز میں مبارک بادی کے طور پہ ایک اور عمر شریف کا ٹکٹ ماشاءاللہ بیڑا محمد والا لیندہ تاریاں جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریاں جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سرائے عالمگیر گلی نمبر 7 ضلع گجرات نام وسیم اسلم وسیم اسلم ولد محمد اسلم نئی آبادی گلی نمبر 7 سرائے عالمگیر شہر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ تحقیق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا امام المشرقین والمغربین